سيد الأنبياء والمرسلين سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى كلام المجيد والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى كلام المجيد رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القومين وثقلين والفريقين من الأولين والآخرين فإن من جودك الدنيا وطهرتها ومن علومك علم الله والقمر يا أكرم الخلق المال من نبيه سواك عند حدود الحادث العالمي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوات والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صدق سادی سی آواز ہاں بس تھوڑی سی آواز کھول دیں. 2 بار پڑھا ہے، 1 بار بس پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پڑھنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، پتہ لگے کہ کسی نے پڑھا. تھک تو نہیں ہے؟ کوئی اور مسئلہ تو نہیں؟ چلیے 1 بار بس اپنا انداز بنا دیں کہ جیسے 3ری بار پڑھیں نا بغیر کہیں پہلی بار ہی پڑھ لیں، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے او انت مجنون. جب ذکر کرو تو اس طرح کرو کہ دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ ہو گیا. مثلا میں جب گھر سے نکلا ادھر دیوانگی ہے، لیکن اس کا فائدہ کیوں؟ وہ ہاتھ پکڑے گا، بلکہ اس طرح تک احباب کرتے ہیں کہ بٹن تک ٹوٹ جاتے ہیں ہمارے، اسپیشلی یہ والے بٹن. تو اتنے دیوانگی دکھاؤ، ادھر دکھانی ہے ادھر دکھاتے کوئی، ادھر دکھاؤ. میرے تقریباً یہ بٹن اکثر ٹوٹے ہوتے ہیں، اسپیشلی جب واپس نکلنے لگتا تو بعض دفعہ آتے ہوئے اتنے کوئی فائدہ نہیں ہوتی. ادھر دیوانگی دکھاؤ. جب اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی باری ہے پھر دیوانگی دکھاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. ادھر دیوانگی، ادھر نہیں دکھاتے. یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد میں، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. ادھر دیوانگی دکھائے. او انت مجنون، اس طرح ذکر کرو دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ ہو گیا.
اب دیکھیں نا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ محاصرہ چل رہا ہے، 40واں دن ہے، پانی بند ہے، لیکن قربان جاؤں حضرت عثمان غنی اندر بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جب شہادت ہوئی تب تلاوت قرآن کریم، آپ کے خون مبارک کا جو پہلا قطرہ گرا قرآن پاک پہ، جو حضرت عثمان غنی کا قرآن پاک تھا، جو اب بھی وہ توپ کا بھی میوزیم میں پڑا ہوا ہے، تو آج بھی وہ نشان موجود ہے۔ تو جس آیا مبارکہ پہ گرا فَسَيَكْفِيكَهُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بھائی لوگ کھڑے ہیں جو آپ کے قتل کے ارادے سے پیاسی ہیں، آپ کے خون کے، 40واں دن ہے، پانی بند ہے، لیکن حضرت عثمان کیا کر رہے ہیں؟ اندر تلاوت قرآن کریم کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارا حال دیکھیے، قرآن کھولے ہوئے زمانہ ہو گئے، بات میں نے غلط تو نہیں کی، کتنے سخت حالات ہیں، باہر محاصرہ ہے، 40واں دن چل رہا ہے، آپ نے پانی تک نہیں پیا، بند ہے پانی، اور حضرت عثمان کیا کر رہے ہیں رضی اللہ، آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اتنا پیار قرآن سے حضرت عثمان، اتنا شوق قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا۔ یوم عثمان غنی تو امت نے منایا، لیکن قرآن اللہ میں بات کرتا ہوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چل یار جو بھی ہے بس گزر گیا۔ آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور وہ دن کہ حضرت عثمان غنی شہید کیسے ہو رہے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس دن کھول لیتے ہیں، اس دن کھول لیتے ہیں۔ یہ شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یکم محرم حضرت سیدنا عمر فاروق، 10 محرم حضرت سیدنا امام حسین، ہر موقع پہ قرآن کھولنا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، یہ بڑا جناب جس کو کیا کہتے ہیں کہ رنگ لگا لگا کے بیان، ٹھیک ہے، پانی بند ہو گیا، ایسے ہو گیا، بڑا اور ہوا کیا جب شہادت ہو گئی اور ان بدبختوں کو پھر بھی سکون نہیں آیا، آپ کا سر مبارک آپ کی جسم گھر سے جدا کیا، نیزے پہ چڑھے، اور جناب سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے میں نے دیکھا اس سر امام پاک تھا تو نیزے پہ، لیکن نیزے پہ ہونے کے باوجود بھی قرآن پڑھ رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی شہید ہوتے قرآن پڑھ رہے ہیں، کوئی تہجد میں قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی نیزے پہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، حضرت عثمان غنی، جناب صدیق اکبر، جناب عمر فاروق، جناب امام حسین، اگر ان سب کو اور ان سب کے قرآن پڑھنے کو سامنے رکھ کے ذرا ہم سارے اپنا اپنا جگہ کھولیں تو دیکھیں ہم کدھر کھڑے ہیں، کیوں ہم نے قرآن چھوڑ دیا، وجہ بھی تھوڑا کیوں چھوڑا۔ زمانے مسجد میں بیٹھے ہیں، کیا جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایسے میں نوجوانوں سے پوچھ رہا ہوں، میں نہیں کہوں گا کہ مجھے اونچی بتانا، سچ بتانا، دل میں جواب دینا، کتنی دیر ہوئی ہے میرا قرآن پاک کھولے ہوئے؟ میرے پاس قبلہ حضرت صاحب تشریف فرما ہے، ایک دوست آ گیا، آ کے کہنے لگا حضرت بڑی پریشانی ہے۔ میں نے کہا نہیں کیوں، کیا ہوا؟ کہتا سونے کو ہاتھ لگاؤں تو مٹی بن جاتی۔ یہ میں نے نا آخری کچھ میرے پاس کچھ والد صاحب کی طرف سے زمین آئی تھی، بیچ کے میں نے کام شروع کیا، تو اگر یہ بھی نہ چلا تو میرا کچھ نہیں بچے گا، تو ذرا نظر مار کے دیکھیں نا ایشو کیا ہے۔ میں نے کیا چل دیا، جب میں ایڈا نظر والا ہوں تو سارا دن سڑکا لگے ہوں کچھ ہوتا، میری جانے پلا، میں خود اللہ بندہ ہوں، نظر والا تو کوئی اس کو اللہ نے کو نظر عطا کرے گی۔ لیکن یہ اگر آپ کی نیت اچھی ہو نا، پھر اللہ بندے کی مدد بھی کرتی ہے، سبحان اللہ، بے دل شک، میں ڈال دیتی ہے، بے شک۔ میرے دل میں اللہ کی طرف سے اس وقت بات ڈلی، میں نے اس کو کہا یار اس طرح کر چل، اپنے گھر جا اور اپنے بچوں کی امی کو پوچھ کے ذرا مجھے یہ بتا کہ تیرے گھر میں ٹوٹل کتنے قرآن کریم پڑھے ہوئے ہیں۔
کہتا ہے حضرت میں کیا مسئلہ لے کے آیا ہوں، آپ نہیں بات. میں نے کہا بقول تیرے میں نظر والا ہوں. تو پھر بات بھی مان گیا. اس نے کہا حضرت میں فون میری چوری سے پہ ہے، جتنی دیر تیرا فون نہیں نہ آئے گا میری گود میں پڑے، جیب میں نہیں ڈالوں تاکہ کہیں یہ نہ ہو تیری کال نہ اٹھائے. 2-2.5 گھنٹے بعد اس کی کال آئی. کہتے جی میں نے اپنے بچوں کی امی سے پوچھا گھر میں ٹوٹل جو قرآن کریم پڑھے ہوئے ہیں ان کی تعداد 7 ہے. ایک فلاں کمرے میں پڑھا ہے، ایک فلاں کمرے میں پڑھا ہے، 2 ڈرائنگ روم میں پڑھے ہیں، ایک. میں نے اب ذرا بچوں کی امی سے یہ پوچھ کے تھا کہ قرآن پاک تو 7 پڑھے ہیں، تو ان میں سے کتنے قرآن کریم ہیں جن پہ تم روزانہ تلاوت کرتے ہو؟ وہ پھر 1.5 منٹ بعد اس کی کہا نہیں حضرت وہ بچے بھی وہ بس تعلیمی مصروفیت ہے ان کی، ماں بھی بس ان کی طرف لگی رہتی ہے. تو میں تو آگے آپ کے پاس آیا ہوں کہ کاروباری لحاظ سے بڑا پریشان ہوں، بس وہ پہ انہیں کھولتا نہیں کوئی. تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا مجھے صرف اتنا بتا، جس بندے کے گھر میں روز 7 قرآن پاک، اللہ کی بارگاہ میں اس کی یہ شکایت لگائیں یا اللہ موبائل چھڑ دا ہی نہیں میں نے کبھی کھول دے. میں نے کہا جس شخص کے گھر سے روز 7 قرآن پاک اس کی شکایت لگائیں یا اللہ میں نے کھول دے نہیں، ٹی وی کا ریموٹ چھڑ دے. ٹی وی کا ریموٹ چھوڑتا ہے تو موبائل پکڑا دیتا ہے، موبائل رکھتا ہے تو ٹی وی کا ریموٹ پکڑا دیتا ہے، ریموٹ ٹی وی ریموٹ موبائل موبائل ریموٹ ریموٹ موبائل. مجھے کبھی کھول دے. تو میں نے کہا پھر تو بتا تیرے گھر میں برکت کیسے ہے؟ اور میں نے حضرت صرف قرآن کریم بتایا. ابھی گھر میں بہت چیزیں پڑی ہیں جو ہماری شکایت کریں. وہ جو مسئلے پڑے ہیں وہ بھی کریں. ایک پھپھو عمرے سے لے کے آئی، ایک خالہ عمرے سے لے کے آئی، ایک بہنوئی عمرے سے لے کے آیا، ایک فلان دوست عمرے سے لے کے آیا. میں نے کبھی حضرت کسی پہ سجدہ ہی نہیں کیا، وہ بھی وہ سکھاتے. ہمارے گھر میں جو اتنی تسبیحاں پڑی ہیں، کوئی ماموں لے کے آیا، کوئی چاچا لے کے آیا، کوئی فلاں لے کے آیا، کوئی فلاں. کبھی حضرت ہم نے کوئی تسبیح پکڑ کے اس پہ اللہ کا ذکر ہی نہیں کیا، وہ بھی شکایت ہے. تو بتاؤ پھر مجھے حضرت کیسے ہمارے گھر میں برکت ہے؟ آج ہر نوجوان پریشان ہے. حضرت دیکھو جی کام نہیں چل رہا، بندھن بن چڑھا ہے، جادو کر دیتا ہے، جناب بندش ہو گئی. او بھائی خدا کا خوف کھاؤ، کیا جادو، کیا بندش، کیا فلاں فلاں. تو نے خود ہی اپنے آپ کو بندش کر دی، تو نے خود ہی اپنا رزق باندھ دیا. رزق کب آتا ہے حضرت؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اس کا مفہوم فجر کے بعد تھالوں میں فرشتے رزق لے کے آتے ہیں. تو بھائی اپنا رزق تو آپ رسیو نہیں کرتے، آپ تو سوئے پڑے گزارے. 1 بجے تک جاگتے رہے، 1:30 بجے تک جاگتے رہے، 2 بجے تک جاگتے رہے، 2:30 بجے تک جاگتے رہے، پھر تو ہم سو گئے. جب فرشتے رزق لے کے آئے، اپنا رزق رسیو کس نے کیا ہے؟ کس نے لیا فرشتوں سے اپنا رزق واپس کیا؟ کبھی اٹھ کے آ کے کبھی حضرت صاحب، کبھی یہ گناہگار. دیکھو ہماری کسی نے جادو تو نہیں کر، کسی نے جادو نہیں کیا، تو نے اپنے آپ پہ خود ہی جادو کر لیا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو نماز فجر پڑھے، نماز فجر پڑھ کے اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرے، اس دن کے اس کے سارے کام اللہ کے ذمہ ہے. سبحان اللہ. بھائی شاہ کوٹ والوں مجھے بتاؤ، جس کے کام اللہ اپنے ذمہ لے اس کے کام کوئی روک سکتا ہے؟ جس کے کام اللہ کے ذمہ ہو جائیں اب اس کو کسی کی ضرورت ہے نہیں. لیکن پڑھنی یہ بھی کوئی پڑھنی اسی پڑھو کھولو. پتہ جتنے نوجوان بیٹھے حضرت عثمان غنی شہادت قرآن، حضرت امام حسین تلاوت قرآن کریم سر مبارک. اب جدھر بھی جاؤ گے آپ قرآن. میں دکھ سے کہوں گا جی حضرت بیٹھے ہیں، اللہ معاف کرے، اسپیشل نوجوانوں کی وجہ سے پڑھنا تو دور، سانو پڑھنی کوئی نہیں آتا، ہمیں نہیں پڑھنا. پتہ نہیں حضرت کا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کیسے جانا ہے. اگر نبی علیہ السلام نے پوچھ لیا تو میری امتی کیوں نہیں پڑھا کیا کہنا. یہ صحابہ علیہم رضوان میں حضرت ابی بن کعب بڑا اچھا قرآن پڑھتا تھا.
بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب ہیں. جناب سیدنا زید بن ثابت بڑے اچھے قاری تھے. جناب سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ یہ بڑے اچھے قاری. لکھا ہے ایک دن حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے تلاوت قرآن کریم کر رہے تھے. نبی پاک علیہ السلام حجرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جلوہ کر. اب ان کو نہیں پتا کہ نبی علیہ السلام کی تلاوت ان کو نہیں، یہ اسی انداز سے نا یہ تلاوت قرآن کریم کرنے میں مشغول ہے. پوری توجہ رہنے ہم آپ کے ساتھ. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. سبحان الله سبحان الله. زندہ باد. حضرت ابو موسیٰ اشعری تلاوت کر رہے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ نبی علیہ السلام میری تلاوت نبی ختم کر کے اٹھے گا تو پیچھے نبی پاک علیہ السلام تشریف. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ تم نے بڑا سونا قرآن کریم پڑھا. نبی آگے سے عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول ہم میرا قرآن پڑھنا سن رہے تھے. آپ نے فرمایا ہاں ابو موسیٰ میں تیرا قرآن پڑھنا سن رہا تھا. عرض کرتے میرے محبوب اگر مجھے پتا ہوتا نا آپ بھی سن رہے ہیں تو میں نے اور سونا کر کے پڑھنا تھا. قرآن اتنے نوجوان بچے کھولو بیٹا قرآن پاک. اور جس کو نہیں نہ پڑھنا اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اترنا شرما اور سیکھو قرآن. پھر دیکھو حضرت قرآن پاک کی برکتیں. پھر دیکھو یہ قرآن پاک کرتا کیا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت قرآن پڑھتے ہیں. لیکن آج ہم قرآن چھوڑ چکے ہیں. یاد رکھنا ہے جتنا دور جاؤ گے قرآن سے اتنی. اقبال نے تو بات کی. اقبال کہتے ہیں وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو تم خار ہوئے تارک قرآن. درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہو زمانے نے یہ زمانہ نہ دکھا. ایک قرآن نورانی شیشہ تے حق دا راہ بکھاوے جو اس نو پڑھ کے عمل کماوے سدھے ہی جنت جاوے. ایسا سونا وقت تھا جب ہر گھر سے تلاوت قرآن کریم کی نا فجر کی نماز کے بعد آواز آیا کرتی. تو اب تو لگی ستے دینے لگو ستے کراں دے کر ستے نے پنڈاں دے پنڈ ستے نے شہراں دے شہر ستے نے. اللہ بازار میں مسجد ہوتی ہے کم از کم 1.5 2 2.5 3 صفحے ہوتی ہے. لیکن سب سے جو تکلیف ہوتی ہے نا وہ فجر کی نماز کو سب نماز 8 نمازی 9 نمازی 10 نمازی ستا پہ. یاد رکھنا حضرت کسی نے کمال کا رات کے پچھلے حصے میں دولت بٹتی
جاگتا ہے وہ پاتا ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ میں ایک آپ سے سوال کرنے مثال کے طور پہ پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف حضرت میرے دروازے پہ یا آپ کے دروازے پہ آ جائیں، پورے 1 بجے آ گئے ہیں، 4:10 پہ فجر کی جماعت 5 بجے تک 5 بجے تک حضرت دروازے پہ کھڑے رہیں اور آواز دے کے کہتے رہیں، وہ مولوی سلیمان ستا دیں اٹھ، پرائم منسٹر آف پاکستان تیرے دروازے پہ، کی چاہیے؟ نوکری چاہیے، کار چاہیے، گڈی چاہیے، پیسے چاہیے؟ میں جو وزیر اعظم کے اختیارات ہیں ایک اپنے اختیار کے مطابق جو وہ کر سکتا ہے وہ نام لیتا رہے۔ میں سویا پڑا، محلہ بھی اکٹھا ہو گیا، میں سویا پڑا ہوں، میں اپنی روٹین کے مطابق صبح تقریباً 7 بجے 8 بجے آنکھیں ملتا ہوا دودھ لینے کے لیے باہر نکلا، سارا محلہ باہر کھڑا ہے، وہ سارے جناب نظام تنگ کرنا شروع ہو جائیں۔ وہ میں پوچھوں بھائی میں نے کیا کیا؟ سارے لان تان کر رہے، وہ کہیں اوے بے وقوف آدمی 1 بجے پرائم منسٹر آف پاکستان تیرے دروازے پہ آ گئے اور 5 بجے تک تیرے دروازے پہ کھڑے ہو کے اعلان کرتا رہا۔ 10 مولوی سلیمان کی چاہیے؟ جو میرے اختیار میں ہے، جو کر سکتا ہوں دے سکتا ہوں، آج تجھے دے کے جاؤں گا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ وہ تو سویا رہا، آخر چلا گیا۔ سچ بتانا حضرت، اگر میرے دروازے پہ آئے تو میں، اگر آپ کے دروازے پہ آئے تو آپ، جب تک ہم زندہ رہیں گے ہر جگہ بیٹھ کر افسوس کا اظہار نہیں کریں گے یار کتنا گولڈن چانس ضائع ہو گیا، اور وزیر اعظم خود آ گیا میری طرف۔ سچ بتائیے گا جب تک زندہ رہیں گے ہم نہیں ہر جگہ بیٹھ کے یہ بات سنائیں گے یار کتنا میں نے بہترین موقع ضائع کر دیا۔ حالات عجیب بہت کچھ ہے جو شہباز شریف نہیں دے سکتا، لیکن سن لو، ہر رات ہر شام کا پچھلا پہر اپنی شان کے مطابق اللہ پاک آسمان دنیا پہ جلوہ گر ہوتے ہیں اور پکار کے کہتے ہیں ایو السائل، ہے کو منگنا ہے کو منگنا۔ شہباز شریف ایک بار آئے، آ کے چلا جائے، میں جب تک زندہ رہوں گا ہر جگہ بیٹھ کے دکھ سے بتاؤں گا یار کتنا موقع ضائع کیا۔ وہ خود کہتا رہا گھر چاہیے، میں نے ڈی ایچ میں گھر مانگ لینا، وہ خود کہتا رہا گاڑی چاہیے، میں نے فلاں گاڑی مانگ لینی تھی، وہ خود کہتا رہا نوکری چاہیے، میں نے فلاں جگہ جاب مانگ لینی تھی، وہ خود کہتا رہا بتا کتنے پیسے چاہیے، میں نے اتنے ارب مانگ لینے تھے۔ وہ اللہ کے بندے بڑا کچھ شہباز شریف نہیں دے سکتا، لیکن ہر رات اپنی شان کے مطابق اللہ پاک تشریف لاتے ہیں اور آ کے کیا کہتے ہیں ایو السائل، ہے کو منگنا۔ لیکن کی ستے رات کے پچھلے حصے میں ایک دولت بڑھتی رہتی ہے، جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ اس کی بات اٹھو قرآن اور پھر سرگی اٹھو۔ یہ بڑا خوبصورت نام ہے حضرت ہماری تاریخ کا، محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ صوفی بزرگ میں ہے۔ آپ نے لکھا ہے کہ اپنی آسانی کے لیے ذرا اور توجہ سے دین کا کام ہو سکے، آپ نے وہ ایک لونڈی خریدی، اس کو گھر لائے، اس کو سارا گھر دکھایا، تب ایک کمرہ میرے لیے، اگر کوئی مہمان آئے تو کسی اور کمرے میں ٹھہر جائے، باقی سارا گھر پڑا ہے، جو تیرا دل کرتا ہے 2 کمرہ رکھ۔ ایک کمرہ تھا جس میں گھر کا نا کوڑا کباڑ ٹوٹا سامان پیا تھا، اس نے کہا جی میں نے یہ رکھا تھا۔ ہم نے حیران ہو کے پوچھا اتنے عالی شان کمرے، یہ تو کون سا کمرہ رکھا؟ اس نے کہا محمد حسین، کیا کمرے سامان سے عالی شان ہوتے ہیں؟ کمرے تو اللہ کے ذکر سے عالی شان ہوتے ہیں، جہاں رہوں گی اللہ کا ذکر کروں گی کمرہ عالی شان ہو جائے گا۔ پتہ ہمارے گھر کیوں عالی شان نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے گھر میں ذکر نہیں ہوتا، ہمارے گھر میں سجدے نہیں ہوتے، ہمارے گھر میں درود نہیں پڑھا، ہمارے گھر میں تلاوت قرآن کریم نہیں ہوتی، اس لیے ہمارے گھر عالی شان نہیں۔ حضرت تشریف فرمایا، یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس درخت پہ آری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے، اللہ نبی کوئی درخت سود نہیں کھاتا، کوئی درخت جھوٹ نہیں بولتا،
کوئی درخت کسی کی غیبت نہیں کرتا، کوئی درخت چغلی نہیں کھاتا، کوئی درخت گالی گلوچ نہیں کرتا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض. دھوپ میں کھڑا ہے، گلہ نہیں کرتا، شکوہ نہیں کرتا، بارش آ جائے پھر گلہ نہیں کرتا، سردی آ جائے پھر گلہ نہیں کرتا. کبھی اس نے اللہ سے چھت نہیں مانگا، کبھی اللہ سے اس نے چھتری نہیں مانگی. جس حال میں اللہ نے درخت کو کھڑا کر رکھا ہے کھڑا رہتا ہے، لیکن لکھا ہے اگر وہ درخت بھی اللہ کی یاد سے غافل ہو تو اس کا بھی یاد کرتا. ہم جھوٹ بھی بولیں، ہم سود بھی کھائیں، ہم گالیاں بھی دیں، ہم بدنگاہی بھی کریں، ہم اللہ کی نافرمانی بھی کریں، اور جب اوپر سے غافل بھی ہو جائیں پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ اس لیے تو گھر ہی نہیں ہے، بے سکونی ہے گھروں میں، نحوستوں کا ڈیرا کروں نہیں. اپنے گھروں میں ذکر کرو. اتنے رجی یہ والدین بیٹھے ہو، روز اپنے گھر محفل ملاتے مسلمان، روز اپنے گھر میں محفل ملاتے. کوئی آپ کو 1.5 لاکھ والا، 1 لاکھ والا، 40 لاکھ والا، 80 لاکھ والا نعت کا بولا نہیں. خود ہی پڑھو. یہ کدھر لکھا ہے کہ آواز اچھی ہوگی تو بارگاہ نبوت میں نعت قبول ہے؟ نہیں. اسے آواز اور رنگ تو دیکھے نہیں جاتے، وہاں تو دل دیکھے جاتے ہیں. آپ حضرت کی تشریف بارگاہ میں تشریف لائیں، کسی بھی مستند عالم کی بارگاہ میں، عالم کی بارگاہ میں جائیں، اور کوئی اچھا سا کوئی کلام یاد کر روز ریڈی بیٹھ کے میں اپنے نعت کیا کرے. دیکھیے گھروں میں ان کے آتی ہے کہ نہیں آتی؟ سبحان اللہ. بے شک کچھ اور یاد پسیدہ سے نہیں یاد کرنی، 2-3 اشعار یاد کر رہے ہیں. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. 3 اشعار سبحان اللہ. محمد سید الکونین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یہ شعر لاکھی یاد کریں. یہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ سے یا اکرم الخلق باری من الوذ به. سبحان اللہ. اکرم الخلق باری من الوذ به سواك عند حلول الحديث العمام. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محفل نعت ہو گئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. دیکھو سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ فرماتے میں حیران ہوا، یہ کم میں لوگ اتنی گہری بات کی ہے. فرماتے ہیں میں نے کہا بھائی ایک گھر سے بک کے دوسرے گھر میں جانے والی ہے. اور فرماتے ہیں بس پھر کام سے. اور فرماتے ایک رات میں مجھے پیشاب کیا. میں جب اس کے کمرے کے باہر سے گزرا تو اندر سے مجھے رونے کی آواز آ رہی تھی. میں کہتا ہوں اس سے زیادہ کوئی خوش نصیب اور امیر نہیں جسے سرگی کا رونا میسر ہے. کوئی شخص اس سے زیادہ نہ امیر ہے، نہ کوئی شخص اس سے زیادہ خوش نصیب ہے جس کو سرگی کا رونا میسر ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے تھوڑا سا دروازہ کھول کے دیکھا کہ کوئی درد تو نہیں، کوئی دوائی کرنی اس کے لیے کسی طبیب کو لاؤں، کسی حکیم کو. اور فرماتے ہیں دروازہ کھول
بلکہ وہ مسئلے پہ کھڑی ہو کے قرآن پاک پڑھتی ہو رہی ہے. کبھی قرآن ویسے لیکن مطلب کبھی اس طرح نہیں ہو کے پڑھنا, اٹھ کے پڑھنا, پھر دیکھو قرآن لطف کیا دیتا ہے. اثر کے بعد پڑھنا, مغرب کے بعد پڑھو, شاہ کے بعد, لیکن جو حضرت لطف سردی میں ہے نا, اور سارے سنتے پڑے, کوئی دیکھنا نہیں ہے, ریا کا دور دور تک جائے گا, کوئی صرف پڑھنے والا ہے, اور جس کو سنانا ہے سننے والا ہے. اسی لیے تو نفس میں بڑی ہوگی وجہ کی, کیونکہ اس میں تقریباً دکھاوے کا شاید بہت نفس کو تکلیف, کیونکہ نفس اس چیز سے بڑا خوش ہوتا ہے جس میں ذرا تشہیر کا معاملہ ہو, کیونکہ نفس کو غذا ملتی ہے. اس میں ہے کوئی سوال بڑا مشکل ہے, نفس کو بہت تکلیف ہوتی ہے, بڑا تڑپتا ہے, بڑا بلکتا ہے, کیونکہ کوئی ایک بنا نہیں ہے, سب نہیں بتا رہے ہیں. فرماتے ہیں وہ قرآن پڑھتی رو رہی ہے. یہ سالہ شاعری لکھا امام ابو القاسم شاعری رحمۃ اللہ, اس میں حضرت نے لکھا ہے کوئی بزرگ تھے تو انہوں نے بھی لونڈی خریدی. جب رات آئی نا تو آپ نے فرمایا بستر پاک میں سو گیا. وہ ابھی سے کہتی ہے اے میرے آقا, اے میرے سردار, کیا آپ کا کوئی مالک ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں, اللہ میرا مالک ہے. اس نے کہا میرے مالک یہ تو بتا کیا تیرا مالک سوتا ہے؟ اس نے کہا نہیں, سونا تو دور, سنتوں والا نام, اسے کبھی اونگ بھی نہیں آئی. تو آگے سے کہتی ہے میرے آقا پھر تو کیسا آقا ہے کہ تیرا آقا جا گیا سونے لگا ہے. اللہ اس نے خود بھی قرآن میں کہا وجعلنا نومکم سباتا, رات آئے تو سو جاؤ. لیکن حضرت نانا بھی آخیا ہے کہ فجر ویلے اٹھ بھی جاؤ, فجر ویلے. اور حضرت یہ میں چلو آج کی بات کروں, یہاں جتنے احباب بیٹھے ہیں, جس بندے نے ساری فجر کریں گے تو وقت زیادہ ہو جائے, جس کاکے نے آج صرف فجر کی سنتیں نہیں پڑھی, جو محروم رہا فجر سے, ظاہر ہے فجر کی سنتا بھی انہیں نہ پڑھی ہے جنہیں فجر ہی نہیں پڑھی ہے. اللہ حضرت جی فرض چھوٹنے کا جو نقصان ہوا وہ علیحدہ ہے, جماعت گئی تو علیحدہ ہے, ٹھیک ہے. اگر مسواک سے پڑھتا وہ نقصان علیحدہ ہے, اگر امامے سے پڑھتا وہ نقصان ہے. جس بھائی نے فجر کی صرف سنتیں نہیں پڑھی, آج فجر کی سنتیں نہ پڑھنے سے جو نقصان ہوا ذرا سن لو. قبلہ تشریف فرمایا, حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ فجر کی سنتوں کا جو ثواب ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان جو خالی جگہ ہے, فجر کی سنتوں کا ثواب اس خالی جگہ کو بھر دیتا ہے. اب یہ بھی سن لو کہ یہ جو خالی جگہ ہے یہ ہے نہیں. اللہ حضرت میں سیالکوٹ سے آئے ہوں, گن کے مجھے 2.5 گھنٹے لگے, 2.5 گھنٹے مجھے تقریباً سیالکوٹ جاتے لگے. یہ چند 100 کلومیٹر ہے لیکن 2.5 گھنٹے لگے. اب سنو زمین اور آسمان کی مسافت کتنی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے اگر کسی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر مسلسل 500 سال تک بھاگا جائے تو یہ زمین سے پہلے آسمان کی مسافت ہے. ارے بھائی وہ فاصلہ جس کو بندہ تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر 500 سال میں طے کرے, صرف فجر کی سنتوں کا ثواب اس فاصلے کو ثواب سے بھر دیتا ہے. جس نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی کتنا بڑا نقصان. اور یاد رکھنا پتر, وہ ہے نا میں نے نقصان بتایا, اتنا بڑا نقصان کو کسی کے دل کو ہاتھ پڑا ہو, کسی کا کوئی دل کٹیا ہے, کسی کا کوئی بلڈ پریشر لو ہوا ہو, کسی کا بلڈ پریشر کچھ مجھے پتا کچھ نہیں ہوگا. کیوں پتا؟ کیونکہ ابھی ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں, دل بیمار ہے, دل دنیا کی محبت میں غرق ہے. ابھی یہ نقصان فیل نہیں ہو رہا. ابھی آ کے بتایا جائے نا تیرا اتنے لاکھ کا نقصان ہو گیا, اور بندہ گیا. میں نے کئی بار دیکھا ہے کتنا بڑا نقصان, 500 سال لگے جس فاصلے کو طے کرتے ہوئے فجر کی سنتوں کا ثواب اس فاصلے کو پر کر دے. کوئی توجہ نہیں. اچھا اس کے بعد ایک اور کام کرنا تھا, وہ کیا تھا؟ 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار
سب کا تو نہیں بتاؤں گا، تھوڑا سا حدیث پاک کا مفہوم ہے جی، نبی پاک علیہ السلام جب بغیر رہے شہباز خدمت، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ احد شریف حاضر خدمت ہے، نبی علیہ السلام نے احد شریف کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے میرے صحابہ، تم میں سے کوئی اس طرح کا نہیں ہے جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے۔ اتنا بڑا پہاڑ، 4.25 میل اس کی لمبائی، وزن کتنا ہے اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ صحابہ نے اس کی اللہ کے رسول، اتنا بڑا پہاڑ ہے، کون طاقت رکھتا ہے؟ فرمایا میرے صحابہ تم میں سے ہر کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے۔ اس کی محبوب کیسے؟ فرمایا صرف ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ سمجھے کے بعد ہمیں کتنی بار کہنا تھا جی؟ کتنا بڑا نقصان ہے۔ فرمایا ایک بار الحمدللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ ہم نے کتنی بار کہنا تھا بدر کے بعد؟ فرمایا ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے، اور ہم نے فجر کی جماعت سے فارغ ہو کے سلام کے بعد کتنی بار کہنا تھا؟ فرمایا ایک بار اللہ اکبر کہنے کا ثواب جبل احد سے زیادہ ہے۔ ہم نے فجر کے بعد کتنی بار کہنا تھا؟ کتنا لیکن ہے کسی کی کوئی احساس، لیکن قرآن کہہ رہا ہے آج احساس نہیں، لیکن اس دن کیا ہوگا؟ اس دن پھر بندہ کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے، ایک بار موقع بنا، قید پڑ گیا، غلہ نہیں تھا کوئی بھی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، لوگ حاضر خدمت ہوئے، آ کے عرض کیا خلیفہ رسول کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، کچھ اہتمام فرمایا میری اللہ نے چاہا تو رات تک کھانے کا غلے کا اہتمام ہو جائے۔ لکھا کہ 1000 کے قریب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ غلے سے لدے ہوئے ملک شام کی طرف گئے تھے بکنے کے لیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس بلا دیا۔ جب وہ 1000 اونٹ مدینہ پاک واپس آئے نا، جو مدینہ پاک کے تاجر تھے وہ پہنچ گئے، ٹھیک ہے، انہوں نے جا کے حضرت عثمان غنی سے سودا کیا، انہوں نے کہا حضرت یہ جو سامان آیا ہے نا 1% دے بیچ دے سو، فرمایا نہیں تھوڑا ہے بڑھاؤ، انہوں نے کہا حضرت جی 2، فرمایا تھوڑا ہے بڑھاؤ، انہوں نے کہا حضرت جی 3، فرمایا تھوڑا ہے بڑھاؤ، انہوں نے کہا حضرت آخر بات 5، اس سے زیادہ نہیں، فرمایا کام ہے، میں ایک اور جگہ سودا کر چکا ہوں 10%، میں ایک اور جگہ سودا 10% پہ، وہ جتنے رگی تاجر تھے وہ سارے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی ہم تو سارے بیٹھے ہیں تاجر، جتنے بھی دکاندار ہیں، جتنے بھی جناب، یہ کون ہے جو 10 پہ دے رہا ہے آپ نے فرمایا میں اس سے سودا کروں گا جو 1 کا 10 دے۔ انہوں نے کہا حضرت جی کون ہے جو 10 دے گا؟ سارے تو ہم آئے بیٹھے ہیں، ایک حضرت ہم تو انتظار کرتے ہیں نا اس طرح کا کوئی موقع ملے، اور ہم پھر جو ہے نا وہ چیزیں مہنگی بیچیں۔ رمضان سے 1 دن پہلے ٹماٹر 50 روپے کلو، رمضان میں 200 روپے کلو، اس طرح ہی ہم تو انتظار کرتے ہیں۔ حضرت کون ہے جو 10 دے، 1 کا بدلہ 10، 5 آخر ہے اور اس سے زیادہ نہیں دے گا کوئی۔ فرمایا میں اس سے کروں گا جو 10 دے۔ ان کا حضرت کون دے گا 10؟ فرمایا میں اپنے اللہ سے سودا کر چکا ہوں، اور میرے اللہ نے قرآن میں کہا ہے فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، تو 1 دے میں تینوں بدلے سے 10 دے گا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے کمال سبحان اللہ، اللہ، یہ جو جنت البقیع شریف ہے اس میں سیدہ کائنات آرام فرمائے، اس میں اماں سیدہ عائشہ صدیقہ آرام فرمائے، اس میں امام حسن مصطفیٰ آرام فرمائے، یہ اس کے پیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابھی 2 بار آپ نے نبی پاک علیہ السلام سے جنت خریدی ہے۔ میں سیالکوٹ سے، سیالکوٹ بڑا امیر شہر ہے، میں آپ سے کہنا اللہ توفیق دیتا دریاں دیتا، میں کہتا ہوں سیالکوٹی ہو تم نے اپنے پیسے سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اللہ ادھر بھی جتنے میں نہیں جانتا حضرت قبلہ کے علاوہ، اگر ادھر بھی کوئی بندہ امیر بیٹھا ہے تو میں بھائی آپ کو دعوت دے رہا ہوں، امیر بندے کے لیے رب سے دوستی بڑی سوکھی
دوسری ماڑے غریب لوگ نفل پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، مجاہدے کریں گے، شب بیداریاں کریں گے، ریاضت یہ، لیکن پھر بھی پتہ نہیں دوستی لگے. لیکن نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ السقی حبیب اللہ، سقی اللہ کا دوست ہے. سبحان اللہ. لیکن کیا ہے ساڈا پتہ کی مانتا ہے؟ اپنے لئی لکھ، رب لئی. لیکن سنو اس بندے نے نہیں ہوتا. دیکھیں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی شخص حاضر ہوا، محبوب بیٹی کی شادی ہے، کچھ عطا فرمائے. میں میرے عثمان کے پاس چلا گیا. یہ والے درجی گھر نہیں تھے، اونچی اونچی دیواریں، پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا تھا. دائیں والے کا نہیں پتا، بائیں والے کا. چھوٹے چھوٹے گھر، چھوٹی چھوٹی چھتیں، باہر جاتے بندے کو بھی آواز آتی ہے اندر. وہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پہ پہنچا نا، تو آپ اپنے بچوں کی، امی کی، اپنی زوجہ کی تربیت فرما رہے تھے. اور آپ کہہ رہے تھے تم نے رات کو دیے میں بتی موٹی کیوں بنائی؟ زیادہ تیل لگا ہے. آج بتی باریک بنانا تاکہ تیل کم نہ لگے. اللہ تعالیٰ بتی موٹی بنانے سے کتنا تیل لگ گیا ہوگا، لیکن تقویٰ دیکھو، خوف خدا دیکھو. فرمایا تیل زیادہ لگا ہے، آج بتی باریک رکھی تاکہ تیل کم لگے. اب وہ شخص باہر کھڑا سن رہا نکل رہا ہے. جو بندہ اپنی بیوی کی اس بات پہ بھی تربیت کر رہا ہے، محاسبہ کر رہا ہے کہ وہ بتی موٹی کیوں بنائی، تیل بہتا لگا ہے، بتی باریک بنانی ہے تیل تاکہ کم لگے، وہ انہیں کیا دے؟ وہ بندہ میرے بغیر ہی نہ واپس کرتی ہے. اتنی دیر میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لیا. پیچھے سے پکار کے کہا بھائی اگر آیا تو میرے بغیر ہی جا رہا ہے. وہ واپس آیا، پوچھا ہاں جی. اس نے ساری بات تو فرمایا پھر ملا کہ جا. تو نے کہا حضرت آپ اپنی بیوی کو اس بات پہ تربیت کر رہے تھے کہ بتی موٹی کیوں بنائے، تیل زیادہ لگا ہے، آج بتی باریک بنانی ہے تاکہ تیل کم لگے. تو میں نے کہا یہ بندہ مجھے کیا دے گا؟ دیکھا جی 2 اونٹ، اور اگر میں اونٹ کو 2 کنٹینر دوں تو کوئی بڑا 2 اونٹ سامان سے لدے کھڑے تھے. فرمایا کھول کے لے جا. وہ کیا ہے یہ کیا ہے؟ فرمایا اس کو بتی باریک بنانے کے لیے اس لیے کہا کہ تیل کم لگے، کیونکہ یہ وہ ہے جس کا کل جا کے میں نے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے، جس کا میں نے کل جا کے اپنے اللہ کو حساب دینا ہے. اور تجھے 2 اونٹ اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ وہ ہے جس کا کل جا کے میں نے اپنے اللہ سے اجر اور بدلہ دینا ہے. لیکن حضرت جی ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہم الٹ ہیں. اپنے لئی لگ، رب لئی کوڑا مہاجن تے ریڈی پیسے دا چوک کے بھی چھوٹا گوشت، لیکن رب دے نام دے چنے اور چول، رب دے نام دے چنے اور چول. میں نے دیکھا ہے ہاں اگر کوئی ہے ہی بندہ ماڑا تو چلو بہتر ہے، لیکن میں نے دیکھا کوڑا مہاجن تے چھوٹا گوشت، رب دے نام دے چنے اور چول. نہیں سوکھی ہے جس کو رب نے مال دیا، سوکھی ہے اس کو خرچ کرو. لیکن یاد رکھنا بھائی خرچ اسی طریقے سے کرنا جس طریقے سے ان لوگوں نے. یہ لکھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے. نبی علیہ السلام نے فکر اختیار کیا. ہمارا شیخ فرماتی ہے 3 چاند گزر جاتے تھے کاشانہ نبوت میں چولہا نہیں جلتا. نبی علیہ السلام نے کھجور سے بھی روٹی کھائی، سالن نہیں کھائی. نبی پاک علیہ السلام نے نمک سے بھی روٹی کھائی، سالن نہیں کوئی. یہ نہ کو سمجھے کہ سالن آ نہیں سکتا تھا، خود اختیار کیا. لیکن نبی علیہ السلام نماز کی امامت فرما کے نا گھر تشریف لائے. آ کے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ عرض کی گئی اللہ کے رسول بظاہر کچھ نہیں. بظاہر کا لفظ میں نے خود بولا ہے کتاب میں نہیں ملے گا، اور میں نے اس لیے بولا کہ سمجھ ہی نہ لے کہ آپ کے گھر میں کچھ نہیں تھا. اب بھائی اسی بات گھر کا تو زیادہ صدقہ گا رہے ہیں. بظاہر کا لفظ میں نے یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں ان میں سے کسی کے اندر یہ بات نہ آ جائے کہ شاید واقعہ تن کچھ نہیں تھا. نہیں حضرت، اگر حضرت مریم کے لیے پھل لا سکتے ہیں تو وہ تو اس کائنات کی تخلیق کی وجہ ہے. وہ تو جانے کائنات ہے، وہ تو نبض کائنات ہے، وہ تو روح کائنات ہے. خود اختیار کیا. اور کیوں؟ تاکہ کل کو میری امت روٹی کے لیے ایمان نہ بیچے. روٹی کے لیے ایمان ہے یہ سیدہ کائنات کے لکھا ہوا ہے. فرماتی ہیں جی میں نے 4 روٹیاں بنائی. کتنی روٹیاں جی؟ یہ میں نے پتہ نہیں کھایا، بڑا پرتکلف ماشاءاللہ کھانا. اللہ اتنا پرتکلف کھانا دے کے میری جان جاتی ہے. سادہ ہی ہونا چاہیے، لیکن ان کی محبت تھی ماشاءاللہ. بڑا اچھا اپنی کھانا جو ہے بنا لیتا ہے. تو لکھا جی 4 روٹیاں بنائی.
اور بزرگوں نے لکھا ہے، اس پہ کلام کیا کہ سیدہ نے 4 کیوں بنائے، 5 کیوں نہیں بنائے؟ تو وجہ یہ لکھی ہے کیونکہ آٹا ہی 4 روٹیوں کا تھا، 5ویں کا آٹا تھا، 4 روٹیاں، ایک حضرت مولا مشکل کشا، ایک امام حسن مشتبہ، ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4تھی روٹی سیدہ فرماتی میری تھی۔ اب پہلے تینوں کو کھانا کھلایا، تینوں کھانا کھا چکے، سیدہ فرماتی میں اپنی روٹی کھانے بیٹھی، جیسے روٹی پکڑی تو دل میں خیال آیا فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی، پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے۔ ہائے ہائے، فرماتے ہیں اپنی روٹی کا آدھا کیا، اس میں تھوڑا سا سالن رکھا، لیکن اللہ کے محبوب کی بات، نبی پاک علیہ السلام نے روٹی دیکھ کے پوچھا فاطمہ یہ کیا؟ عرض کی اللہ کے رسول 4 روٹیاں بنائی تھی، ایک نبی پاک، ایک حسن، ایک حسین رضی اللہ تعالیٰ، تینوں اپنی کھا چکی، 4تھی نہیں تھی۔ میں کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آ گیا فاطمہ تو روٹی کھا رہی ہے، پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے، یہ اپنی روٹی میں سے آدھی روٹی لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، قبول فرما۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا فاطمہ 3 دن گزر گئے تیرے بابا کے پیٹ میں کوئی لقمہ بھی نہیں گیا، کیوں؟ کم از کم کل کو میری امت روٹی کے لیے نہ بکے۔ علیہ السلام نے پوچھا کچھ ہے؟ عرض کی میں وہ کچھ نہیں۔ نبی علیہ السلام پھر مسجد تشریف لے گئے، نماز کی امامت فرمائی، پھر تشریف لائے، دیکھیں گھر میں کھانا پڑا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میں آگے آیا تھا تو گھر میں کچھ نہیں تھا، یہ کھانا نہیں دسا، عرض محبوب ہمیں نہیں پتا وہ کون تھا، کیونکہ اس نے اپنے چہرے کو چھپا رکھا، دروازے پہ دستک دیتا جاتا اور کھانا رکھتا ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا میرے عثمان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا میرے عثمان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ حضرت عثمان، میں یہ پوچھی ہے فلائٹ میں کہ میں حضرت عثمان کو بیان کروں، یہ منہ کے رسول دیدار کہ میں حضرت عثمان غنی کو بیان کروں۔ یہ لکھا ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں شام سے کوئی بندہ آیا، اس نے آ کے رکھی ہے دور، میں کوئی منگن والا نہیں، میں ایک تاجر ہوں، کاروباری بندہ ہوں، بس کچھ لاس ہو گئے، آپ کی بارگاہ میں ہیں، آپ امیر بھی ہیں اور امیر بھی، بس مسلمانوں کے بھی امیر ہیں اور دل کے بھی امیر ہیں۔ سبحان اللہ۔ لکھا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑا اور اندر لے گئے۔ وہ بزرگ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جب میں اندر گیا نا جا کے کیا دیکھتا ہوں، چارپائی تو دور ایک کھجور کی چٹائی ہے، اس پہ خود بیٹھے اور مجھے بھی اٹھایا۔ پر میں کتنے دن گزر گئے، ابو بکر نے خود نہیں کھایا کچھ، تو اس طرح کا عثمان کی بات پاس چلا گیا، کچھ بڑا نہیں۔ بزرگ کہتے ہیں میں نے حضرت ابو بکر سے کہا جا کے تڑا نام لوا، میں نہیں نام لین دی لوٹ کوئی بس تو چلا گیا۔ وہ لکھا ہے کہ جب وہ پہنچے نا پھر تربیت ہو رہی گھر والوں کی، اب کیا فرما رہے تھے، یہ تم دودھ میں شہد ملا کے کیوں پیتے ہو؟ دودھ تو تنہائی میٹھا ہوتا ہے، اس میں شہد ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ خبردار آج کے بعد کسی نے دودھ میں شہد ڈالا۔ بندے نے باہر کھڑے ہو کے سنا بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ دودھ میں شہد ڈال کے نہیں پینا، جب دودھ پینا ہے تو کلا پیو، شہد کھانا ہے تو کلا کھاؤ، میں نے کی دیکھا سال دورہ چلے گی آ گئی۔ وہ بھی مڑا ہی تو حضرت عثمان نے کہیں تشریف لے آئے، آگے آپ نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے وعلیکم السلام کہا نا، عثمان نے نہیں مسکرائے، اس بات پہ میرے محبوب کا امتی ہے۔ کہتے چارپائی بچھائی، مجھے بٹھایا، اور کہتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے سب سے پہلے میرے پینے کے لیے جو چیز آئی نا وہ کیا تھی؟ دودھ میں شہد ملا ہوا تھا۔ کہتے میں پیتا جاؤں، سوچتا جاؤں، بچوں کو کہہ رہے تھے دودھ میں شہد ملا کے نہیں پینا، میں نے دودھ شہد پا کے پیا ہے۔ کہتے تھے میں نے پی لیا نا تو میں نے کی حضرت جب میں آیا ہوں تو بچوں کو کہہ رہے تھے کہ دودھ میں شہد ملا کے نہیں پینا، تو مجھے سب سے پہلے دودھ میں شہد ملا کے پلایا، تو یہ کیا ہے؟ فرمایا ان کو اس لیے منع کر رہا تھا کہ عثمان کے پیسے اس لیے نہیں کہ صرف ان کی اولاد اس سے فائدہ اٹھائے، نہیں، عثمان کے پیسے اس لیے ہیں یہ اللہ کے رسول کی مخلوق اور امت پہ خرچ ہوں۔ کہتے میں نے بتایا بھی کچھ نہیں، ایک اونٹ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے وہ اونٹ جاتا وہ لے جا، اس میں 10,000 درہم بھی ہیں، تیرے بیوی اور بچوں کے کپڑے بھی رکھوا دیے، شام کو نہیں جانا ہے، ساتھ میں نے کھانا بھی رکھوا دیا۔
کہتے میں نے ہاتھ چوما اور میں گیا. پھر میں واپس آیا اور میں نے آ کے عرض کی حضرت یہ اونٹ تو نہیں واپس کرنا؟ انہوں نے اونٹ بھی دے دے. میں نے عرض کی بالکل بڑا شکریہ. کہتے شکریہ میرا نہ ادا کر کرنے تو جا کے ابو بکر ادا کر رہے ہیں. ہم نے حضرت کم از کم اپنے پیسوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. یہاں بینک سے دبڑ دے دی حضرت. یاد رکھنا بھائی نہ انڈے دے نہ نہ بچے دے. اگر چاہتے ہو کہ یہ بڑھے تو پھر اللہ سودا کر. یاد رکھنا حضرت پرافٹ کتنا ہے؟ 10 سے شروع ہوگا. اور یہ نہیں کہ 10 کے انڈے نہیں. اگر اخلاص زیادہ آیا تو 70 پہ بھی جائے گا. اگر اخلاص اور زیادہ ہوا تو 700 پہ بھی جائے گا. اور اگر اخلاص اور زیادہ تو بغیر حساب ہی جائے گا. یہ تجھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تیرا اخلاص کتنا دیا. بس تو ایک کام کرنا جسے تقریباً سخی مارے جاتے ہیں، دکھاوے سے بچنا. دکھاوے سے یہ حضرت سیدنا عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے مصر فتح کی. فرماتے ہیں اللہ نے فتح دی، مصر فتح ہوا، بہت زیادہ مال اللہ پاک نے عطا کیا. ٹھیک ہے، ہم بڑے خوش، اسلام اور پھیلے گا، اسلام کا اور کام ہوگا، کتنا مال ہے. لیکن کہتے ہیں ایک پریشانی. وہ کیا؟ کہتے ہیں جو مصر کے بادشاہ کا تاج تھا نا وہ کھو گیا. تاج بھی وہ تھا کہ جس کی دور دور تک دہائی تھی، باتیں ہوتی تھی. لکھا جی اس تاج میں اتنے ہیرے جواہرات جڑے ہوئے. اور کہتے ہیں اور مجھے کسی کی پریشانی نہیں، مجھے حضرت عمر کی ٹینشن تھی کہ جب حضرت عمر نے پوچھنا ہے اوے عمر کتنے گیا تاج، کیا جواب؟ کہتے میں پریشانی میں چکر لگا رہا ہوں. تو کہتے کیا دیکھتا ہوں؟ ایک بندہ میری طرف بڑھتا آ رہا ہے. پہلے دور تھا نہیں، جب قریب آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے ہاتھ میں تھیلا ہے، منہ اس نے بھی کپڑے سے ڈھانپا ہوا. فرماتے جب اور قریب آیا تو دیکھا جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹا. کہتے جب اور قریب آیا تو دیکھا کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں، پیبند لگے ہوئے ہیں. فرماتے آیا السلام علیکم کا، میں بھی جواب دے ہی رہا تھا، اس کے ہاتھ میں تھیلا تھا. اس نے اس کا منہ کھولا، تاج نکالا، میرے سامنے رکھا، پھر سلام کی واپس. اور فرماتے مجھ میں سختی کی کیفیت، جوتی ٹوٹی، کپڑے پھاٹے، اتنی غربت ہے، اتنا قیمتی تاج نسلیں کھا سکتی. اگر نہ تاج واپس کرتا تو مجھے کیا پتا تاج کس کے پاس، پھر بھی تاج واپس کر گیا. فرماتے سختی کی کیفیت. اور فرماتے ہیں جب میں اس کیفیت سے باہر نکلا نا وہ تھوڑا دور جا چکا. جناب سیدنا عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس کو پیچھے سے آواز دے کے کہا رک. رک گیا. فرماتے میں نے کہا ہوں میری طرف کر، اس نے کر لیا. اور فرماتے میں نے اس کو کہا کپڑا پیچھے کر اور اپنا منہ دکھا. اور فرماتے نہ کپڑا پیچھے کیا نہ منہ دکھایا، بلکہ آگے سے مجھے کیا کہتے ہیں اے عامر بن عاص میں نے تاج تیرے لیے واپس نہیں کیا کہ تجھے اپنا منہ دکھاؤں، اور میں نے جس اللہ کے لیے تاج واپس کیا ہے اس کو حاجت ہی نہیں منہ دکھایا جائے. وہ مجھے بھی جانتا، میرے باپ کو بھی جانتا. آج اتنی بڑی چیز شاید ہی لگی ہوتی ہے، اتنی بڑی اس کے ساتھ تختی لگی ہوتی ہے. فلاں بن فلاں چلے بندہ کو پتہ تھا اتنی بڑی شاید ہی لگی ہوتی ہے، اتنی بڑی تختی لگی ہوتی ہے. فلاں بن فلاں فلاں بھائی اللہ کو پتہ تھا. جناب حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میں نے پڑھا، لکھا حضرت نے کو بڑا نا قیمتی جبہ پہن رکھا تھا. جناب سفیان ثوری آئی تنقید برائے تنقید نہیں، محبت تھی ان لوگوں میں. وہ جبہ دیکھ کے نا کرتے ہیں یہ خاندان نبوت کا لباس ہے. جناب امام محمد باقر ساتھی، جناب امام زین العابدین ساتھی، جناب امام حسین ساتھی، مولا مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا قائدہ حضرت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ. تو کہتے ہیں حضرت امام جعفر صادق نے نا اپنے جبے کے بٹن کھول کے دکھائے. جب سارے بٹن کھول لیے نا تو نیچے لکھا جی بوری کا لباس پہن رکھا، جو صوفیوں کا لباس، بوری کا لباس پہن. حضرت سفیان سے فرمانے لگے سفیان یہ جبہ میں لوکاں دی پایا ہے، تے پایا ہے، بوری اپنے یار بھی بنی ہے، تاں تھلے بھی نہیں ہے.
صوفیوں میں ایک بہت بڑا نام حضرت سیدنا جنید بغدادی وہ بچہ تھا، پتہ مجھے کہنے لگا جی کوئی وہ مرزا کے حوالے سے دفعہ کرو. یہ یاد رکھنا ہر فتنے کے اوپر وقت ہوتا ہے، وقت چل رہا ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں گے حضرت کو نام دینے والا بھی نہیں ہوتا. انگلشوں کا فتنہ سر چڑھ کے وہ، لیکن آپ دیکھیں گے دوست کو چھوڑ دو اس کے حال میں. وہ جو کچھ کہہ چکا ہے نا، وہ جو کچھ بول، کوئی اس کی زبان سے محفوظ ہے اما عائشہ نعوذ باللہ تشرائی کوئی نہیں. حضرت امام حسن بصری تھے شرائی، جنید بغدادی تھے شرائی، باجزید شرائی، غوث پاک شرائی، بابا فرید شرائی. میں بس دیکھ رہا ہوں کہ وہ ذات کتنی حلیم ہے، کیسے اس کی طرح کوئی ایک نہیں اس کی زبان سے محفوظ ہے جس کی اس نے بے ادبی یا ان کے لیے. بلکہ میں کہتا ہوں جو مان رہے ہیں، میں تو حیران کہ ان کی عقل پہ کیسے پتھر پڑے ہیں. باقی تو چلو چھوڑو، اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حضرت چھوکرے کا لفظ بولا اور بول کے وہ آج تک اس پہ دلائل دے رہا ہے. اس نے کوئی توبہ نہیں کی، اس نے کوئی معافی نہیں مانگی، وہ اپنے جملے سے واپس نہیں لیے. وہ آج تک اگر ڈٹا ہوا ہے کہ جی کیا ہوتا ہے میرا چھوکرا کہنے سے. اللہ جی مفتی راشد صاحب ہیں جی، علماء نے چیلنج کیا اس کو حضرت کہ دکھا کر کے کوئی عربی کا ورڈ جس کا معنی چھوکرا بنتا ہو، کوئی عربی کا لفظ نکال کے بتا، کوئی کٹ کے ڈال کے جس کا معنی کوئی اللہ کے بے تجھے اللہ ہدایت دے. میں کیا تجھے کہوں، تو کیا ہی بچوں کو بتا رہا ہے. ہم تو آج تک بزرگوں سے یہی سنتے آئے اور ہم نے بچوں کو بھی یہ بتایا کہ نبی پاک علیہ السلام کی وہ ذات تھی کہ کافر بھی صادق اور امین کافر تھے. تو بچوں کو یہ بتاتے رہے. ہم نے تو بزرگوں سے یہ سنا کہ نبی علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے، اپنے تو اپنے اور بیگانے بھی صادق اور امین کہتے تھے. اور کتے وقت تو چھوکرے کا لفظ بولتا نبی علیہ السلام کا. اور میں حیران ان ماننے والوں پہ بھی کیسی عقل پہ پتھر پڑے ہیں. ہم یہ سنتے آئے، ہم بزرگوں سے یہ سنتے آئے، ہم بچوں کو یہ بتاتے رہے کہ وہ نبی پاک کو صادق مانتے تھے، امین مانتے تھے. تو کیا بات کر رہا ہے؟ اس لیے پتر اس کو چھوڑ دو، اگنور کرو اس کو. ٹھیک ہے اس وقت جتنا اس کا سر چڑھ کے بول رہا ہے. مفتی راشد صاحب ہیں اور ہمارے بڑے علماء ہیں تو اس کا جواب دے رہے ہیں. جی مفتی منیر صاحب جواب دو. تو کیا تیرا علمی لیول ہے کہ تجھے مفتی، تو پہلے مفتی راشد کو نہیں پڑھنا، اس کی طرح نہیں آتا. ریاض قادری صاحب کو چھیڑے گا، مفتی منیر صاحب کا نام لے گا. دے گا جواب مفتی راشد صاحب. آپ بھی جتنے بیٹھے ہو مفتی راشد صاحب کو سنو. الحمدللہ ہر اس کی خباثت کا انہوں نے تسلی بخش جواب دیا. کیا مذاق ہے؟ الحمدللہ 1400 سالوں میں تو آئے ساری ہسٹری بدل دی. تم امام غزالی تھے شاید کوئی نہیں، جلال الدین سیوطی تھے شاید کوئی نہیں. ہیں جی اچھی بات ٹھیک ہے. اس وقت اس کا فتنہ سر چڑھ گیا. کچھ دن میں تم دیکھنا یہ ریکارڈ رہے گی بات میں، تم اس کا حال دیکھنا کیا ہوگا. نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ. جو آپ یہ پتہ کیا ہوتا ہے، اکثر ہمیں کہتے ہیں جی کسی نے گالا کر دی، تو آپ کو نہیں پتا کیا کیا خباثت کرتے ہیں. ہم تو شکر کرو اس طرح کے جملے بول کے ہم اپنے غصے کا اظہار کر لیتے ہیں. آپ کو تو اندازہ نہیں ہو کیا کیا کر گزرتا ہے. ایک پردے گائے اور پھر اس کے بعد تفسیر بالرائے، اپنی رائے. ایک پردے کا حدیث، پھر اس کے بعد اپنی رائے. کتنی نہیں آتا، سوجی نہیں کسی کو، وہ تفسیر حضرت کو بیٹھ کے کرتا ہے اور آپ سادے بندے او ہو کمال کر رہے ہیں. پڑھتا وہ شروع میں حدیث پاک کی ہے، پڑھتا وہ شروع میں آئے، پھر اس کے بعد اپنی رائے. وہ جناب حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا تفسیر کی، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے کیا تفسیر کی، جناب حضرت امام حسن بصری نے اس کی کیا تفسیر کی، امام نقعی نے اس کی کیا تفسیر کی. حضرت ہیں جی پھر وہ
اور آپ جناب بچے ہو جی قرآن پڑھ رہا ہے جی حدیث پڑھ رہا ہے. میں نے تو جی پہلے دن سے جو میں نے بات کہی تھی میں آج بھی نہیں کھڑا. تیرا کمرہ تیرا کیمرہ تیرے لوگ تیرے سوال تیرے ہی جواب. اگر ہے تو آ جائے پھر کسی کو. مفتی منیب الرحمان صاحب تو بعد میں جواب دینا, پہلے سانو جواب دینا. سبحان اللہ. جس کی نظر یہ کہے جو جگہ یہ کہے ٹھیک ہے. مفتی راشد صاحب میں ناولوں کی کتابیں چوک کے جاؤں گا. آجے پر دو درد ہوتے بانی نہ بانی خدا کی قسم ہے. پھر اس کو ہم بتائیں گے اما عائشہ کوئی شے نہیں, اما عائشہ اللہ نے محبوب کی محبوبہ ہے. پھر ہم اس کو بتائیں گے منحوس کو کیسے کہتا ہے عائشہ تو شے, اما عائشہ تو شے. ہم تجھے بتائیں گے شے تو پیچھے رہ گئی, وہ اللہ کے محبوب کی محبوبہ ہے. اما عائشہ کا گھر وہ گھر ہے جہاں اللہ کے محبوب آرام کر رہے ہیں, جہاں صدیق اکبر آرام کر رہے ہیں, جہاں عمر فاروق آرام کر رہے ہیں, جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں, 70,000 فرشتے شام کو. سامنے بیٹھے بیچارے بیچاروں کی جانے والا جو دل آئے کیا کہتا ہے ساڑھے سامنے کبھی کبھی نا جی. اب غوث اعظم تو شاہی کوئی نہیں, پھر ہم اس کو بتائیں اے غوث اعظم کون سے اعظم ہے. پہلے دن اس کو یہ کہا تیرا کمرہ تیرا کیمرہ تیرے لوگ تیرے سوال تیرے جواب. ہم کو اس لیے پتر یہ فتنوں کا بات کیا. یہ دیکھنا بیٹا نام لینے والا کوئی نہیں. بڑے بڑے انشاءاللہ گاندھی کا جناب کتنے لگام دی بڑے بڑے فتنے آئے اس طرح نقصان کر رہا ہے اس وقت کہ جو حضرت جی جواب دے رہے ہیں انہوں نے پاس نہیں جی. مفتی منیر صاحب جواب کیوں مفتی منیر صاحب جواب تیرا ہے مفتی منیر صاحب والا لیول نہیں جی. اللہ کے بندے اردو دیکھ کے کوئی بحث نہیں پڑھ سکتا ہے. اتنی یوٹیوب پہ ویڈیو موجود ہے جس میں تم نے قرآن کا تو پڑھا ہوا, تم سے قرآن ہی اوپر سے دیکھ کے پڑھا جاتا ہے. اس نے ری پری پلان میں کسی کو بولا جی دیکھو جی لوگ کہتے ہیں دسو جی میں کہ تو قرآن پڑھا تو قرآن پڑھ رہا ہے. وہ بھی ہم اس کو کہتے ہیں جدھر دل کرتا ہے جی آ جائے سن ذرا پڑھ کے قرآن پڑھ گیا تو بڑی گل. عبارت پڑھنا تو دور کی بات بیٹا جی, عبارت پڑھنا تو دور کی بات. اور میں کہتا ہوں زیر زبر کے بغیر, میں کہتا ہوں زیرہ زبر لگی ہے وہی پڑھ کے نہیں لا سکتا. اتنا ہے اس لیے بیٹا اس کو اگنور کر, اس کو اس کے حال پر چھوڑ. اس نے اس وقت سیدھی اللہ پاک سے لڑائی نہیں رکھی ہے. دیکھو اگر وہ کہہ رہا ہے واللہ غفور حلیم تو پھر وہ یہ بھی کہہ رہا ہے ان بطش ربک لشدید. دیکھو اس کی کب پکڑ ہوتی ہے, حلیم ہے وہ, لیکن دیکھو اس کی کب پکڑ ہونی ہے. کیونکہ اس نے حضرت سیدنا جنید بغدادی بہت بڑا نام صوفی نام, لیکن بطر دیکھو ایک گل مجھے آپ سے بھی کرا, ہم نے بھی بڑے وہ کام کیے ہیں کہ جن کی وجہ سے اعتراض ان بزرگوں پہ اعتراض نہیں نا. میں مثال کے طور پہ ہوتی ہے, اب سفر شریف آئے گا دادا صاحب کو ساتھ, میری اپنی برادری جی گجر ہے, چلو میں اپنے آپ کو رگڑا لا لیتا ہوں کہ اپنی برادری میں لا لیتا ہوں. میں اس دن گیا, ایک دوست بتا رہے تھے ساڑیاں انڈیا مت جانے, اور جدو بھی دادا صاحب کا اس آتا ہے ایک تروپا بھی دودھ کا ساڑھے دے رام, اور کدی تروپا پانی کا بھی نہیں پایا, بالکل خالص جڑا نا دودھ دادا صاحب نے ملا دیا. میں نے ان سے کہا میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے, لیکن دادا صاحب یہ پیغام نہیں لے کے آئے تھے کہ میرے مزاج سے خالص پی, بلکہ دادا صاحب کا پیغام کیا تھا لوگوں کو خالص پلانا. دادا صاحب کا پیغام کیا تھا, دادا صاحب یہ پیغام دے گئے لوگوں کو تو بھائی 364 دن لوگوں کو پانی کر رہا تھے کیمیکل تھے, دادا صاحب نے خالص دھیان کا کی پیدا دادا صاحب تو پھر نہیں پی رہے, پھر لوگ ہی رہے. اس لیے جو ان کا پیغام تھا وہ پتہ نہیں کدھر گیا. جو وہ پیغام لے کے آئے تھے وہ دادا صاحب نے کب کہا تھا, ان کو یہ کہا تھا لوگوں کو اب میں 364 دن لوگوں کو پلاؤں کیمیکل والا,
لوگوں کو پلاؤں پاؤڈر والا جناب مجھ سے میں داتا صاحب دکھا رہا سنا نہیں بلکہ لوگوں کا پیغام ہوئی بات جیسے ہم بیٹھے نا عثمانی کے کیونکہ میں تھوڑا سا بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں میں پھر مجھے خود بولتے ڈر آتا ہے کہ میں عثمانی کا پھر بھی اقبال نے روکنے کا اقبال کہتا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو بھئی یہ بتاؤ دل منانے کے علاوہ تمہارے جھگڑے میں ہے کیا ہو یوم صدیقی اکبر یوم عمر فاروق یوم عثمان غنی یوم مولا مشکل کشا یوم سجدہ کائنات یوم امام حسن مشتبہ یوم امام حسین یہ منانے کے علاوہ تمہارے جھگڑے میں ہے کیا حضرت صاحب یہ میں دکھ سے کہوں گا اتنے دن منانے کے باوجود اسی ایتھے کھلوتے ہیں کہ آج تک جی وہ کلر جڑا لوکاں واسطے رکھا گیا کہ گرمی بڑی ہے تے لوگ پانی پینا اسی اس کلر میں مسنگڑ نہیں ملو آ سکے اتنے دن منانے کے بعد ہمارا یہ حال ہے آج تک اسی اس کلر کو سکتی عید والے دن ہمارے مرکز بڑے لوگ آتے ہیں میں نے کہا یار بڑا میں نے بھی ویڈیو دیکھی جناب پہلا دی جوڑی آئی ہے جناب 1 کروڑ روپیہ لگ گیا ہے یہ فلاں نام ہے یہ فلاں نام ہے یہ بادام کھائے اس نے مکھن کھا میں نے کہا بالکل فضول حرکت ہے انہوں نے تو پہلے کہہ دیا جی نہ خون نہ گوشت بلکہ ہم نے کیا دیکھنا ہے تقوی میں نے کہا بھائی آج عید کا دن نا بہت ماشاءاللہ بڑا اجتماع عید پڑھنے کے لیے ہے سچ دسیو سب نے نویں جتیاں نہیں ہیں نہیں سب نے نہیں میں پا کے کنے آئے نویں جتی نہیں نویں نہیں پا کے میں جی کیوں اللہ دے گھر آئے ڈر سی کہ چوک نہ کرتے میں پھر کہا ساڈے حالات جی بیڑا سی کیتا 1 کروڑ والا لیکن حضرت جی اللہ کے گھر میں بھی ڈر کے مارے ہم نئی جوتی نہیں پہن کے آتے کہ کہیں اٹھائی نہ جائے یہ ہے اتنے دن منا کے ہمارے اللہ دے گھر بھی نمی جوتی چپ نہ کلر والوں سنگل اسی سب بیٹھ گیا تو ہم سفر کر رہے تھے راستے میں چھوٹے چھوٹے اسٹال لگے تھے وہ چھوٹی چھوٹی ڈبیاں پڑی تھیں 500 گرام 1 کلو والی آخر ایک جگہ ہم روکی میں دیکھو کی رہی ہے حضرت شہد پڑا ہوا تھا ہر ڈبی میں لکھا تھا اتنی گرام شہد ہے یہ اس کی بندہ کو پتہ کیا لکھا ہوا تھا یہ اکاؤنٹ نمبر ہے آپ جو بھی شہد کی ڈبی اٹھائیں اس اکاؤنٹ نمبر پہ پیسے دیں رونا دن منا کے شاید کے ڈبے سے کی رکھنے ہیں یہی تو ڈرتے والے مسجد نبی جوتی نہیں پا کے وہ یہاں تک چلے گئے ایمانداری نہیں کچھ بھی نہیں کر کوئی بندہ نہیں ایک نہیں میں نے کئی سال گنے کوئی پتہ نہیں صرف فون نمبر لکھا ہوا ہے اکاؤنٹ نمبر آپ اس نمبر پہ جو بھی شاید آپ لیں اس کے پیسے اس نمبر پہ اور ہم اتنے دن منا کے تھے قدرت یہ تو آپ آگو مگر تم اس کی قدرت سنانو بہت کچھ ہے کہ بس دکھ رو رہی ہے خدا دا واسطہ اور انہاں دے طریقے تے چلیے اور اے حالات لے کے آئیے کہ نتن سنگینا اے حالات لے کے آئیے کہ کسی مسجد میں نمی جوتی پا کے آتے ہیں کوئی ڈاکنا اتنے اپنے معاملات بہتر حضرت سیدنا جنید آخری بات کی بات کرتے ہیں اخلاص آپ اخلاص پہ گفتگو فرما رہے تھے اپنے مریدین کی تربیت کر رہے تھے جب حضرت نے گفتگو ختم کی نا ایک مرید اٹھ کھڑا ہوا عرض کرتا ہے حضرت آج آپ نے اخلاص پہ گفتگو کی ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ جناب نے اخلاص کہاں سے سیکھا آپ نے فرمایا میں نے اخلاص اپنے محلے کے مائی سے سیکھا عرض کی حضرت اتنے بڑے وہ مائی سے اخلاص سیکھا فرمایا عرض کی حضرت وہ کیسے فرمایا فقر کا دور تھا جنید کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے جنید اپنے بال ہی کٹوا لے فرماتے میں انہیں بڑے باغوں کے ساتھ کیونکہ معذور تھا
اپنے پیر مرشد کی بارگاہ میں گیا، آپ نے بال دے کے چہرہ میں بال کٹواتا، فرماتے پیسے تو تھے کوئی نہیں، میں نے کہا ابھی پیرا نے آکھیا ہے اب اللہ کوئی نہ کوئی راستہ بنائے گا ضرور۔ فرماتے ہمارے محلے کا واحد ایک نہیں، میں اس کی دکان کے باہر کھڑا ہو گیا، چلو وہ دیکھتا ہے تو بات کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کرسی پہ بٹھا کے کسی کے بال کاٹ رہا تھا، فرماتے مجھ پہ نظر پڑی، میں نے السلام علیکم کہا، فرماتے میں نے کہا بھائی تیری دکان ہے، وہ تیرا گھر تیری دکان سے چلتا ہے، تو ظاہر ہے تو پیسے لے گا تو گھر چلے گا، اگر تو بغیر پیسوں کے بال کاٹے تو گھر کیسے چلے گا؟ اس نے کہا یہ بات تو آپ بھی ٹھیک ہے، فرماتے لیکن آج میرے بغیر پیسوں کے کاٹ دے کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں، اور آج تو نے میرے بال کاٹنے ہیں اللہ کے لیے۔ فرماتے یہ سننا تھا تو نیچے آ گیا، میرا ہاتھ پکڑا، دکان پہ لے گیا، اور دکان پہ لے جا کے یہ سلوک نہیں کیا کہ مجھے بٹھا دیا اور کہا بھائی تیرے ان کٹنے نے اللہ واسطے، پھر تو ویلا ہوں گا تو شیر کٹا، پہلے تو کٹاں گا جڑا کرسی پہ بیٹھا ہے، پھر کٹاں گا جنہوں نے پیسے دے کے کٹوا، بھائی تو اللہ واسطے کٹوانا نہیں، تیرے بھی تو دیر ہوئے گی پھر میں نہیں، جس کے بال کاٹ رہا تھا اس کے بھی مکمل نہیں کیے، اس کو اٹھا کے کہتا ہے پہلے میں وہ دے کٹا جنہیں میں اللہ واسطے کٹا، اس لیے اللہ فرماتے ہیں مجھے کرسی میں بٹھایا، میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کیا، اور روتا جائے بال کاٹتا جائے اور ساتھ کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے دے کے کاٹے، ہر پہلی دفعہ میں اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں۔ پہلی بار حضرت جنید فرماتے ہیں میں بھی بیٹھا نیت کر رہا تھا ٹھیک ہے آج کچھ دینے کو نہیں ہے، لیکن اگر کبھی اللہ وقت لایا، اللہ نے مال دیا تو میں تجھے بال کاٹنے کا بدلہ دوں گا۔ آپ فرماتے ہیں میں بال کٹوا کے آ گیا، وقت گزرتا گیا، پھر وہ وقت آیا جب اللہ نے فقیری نہیں دی، ٹھیک ہے، ابو بکر شبلی، ابو بکر واسطی، عمرو بن عثمان مکی جیسے شیوخ میں مریدین میں شامل، بلکہ خلیفہ وقت مریدین میں شامل، امیری ہے۔ فرماتے ایک دن بیٹھے بیٹھے مجھے یاد آیا، میں نے ایک تھیلی بنائی، اس میں کچھ پیسے ڈالے، لے کے اس کی دکان پہ چلا، پورا ہو، میں نے السلام علیکم کہا، السلام علیکم، فرماتے میں نے کہا پہچانا؟ اس نے کہا ہاں جنید بغدادی۔ فرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے اللہ کے لیے میرے بال کاٹے؟ اس نے کہا جی یاد ہے۔ فرماتے وہ جو تھیلی لے کے آیا تھا نا میں پیسوں کی، وہ میں نے آگے کی اور کہا رکھ لے، یہ جو تم نے میرے بال کاٹے تھے نا اللہ کے لیے، یہ اس کا بدلہ ہے۔ فرماتے اس نے سکھایا اخلاص۔ مجھے کہتا ہے جنید میں نے سمجھا تھا آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے، میں بھی آپ کا مرید ہوں، یہ آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے۔ فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ تو فرماتے اس نے سکھایا۔ مجھے کہتا ہے جنید یاد رکھیے گا جو کام اللہ کے لیے کیا جائے پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں مانگتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ اللہ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو پتہ ہے جو حالات چل رہے ہیں، اللہ ہونا تو بہت کچھ چاہیے تھا لیکن کچھ بھی نہیں ہوا، اور سب سے زیادہ حکومتی لحاظ سے مسجدیں اور مدارس جو ہیں وہ عدم توجہ کی شکار ہیں۔ اللہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کا جو بل ہے یہ حکومت کے ذمہ ہوتا ہے، لیکن اپنی عیاشیاں چل رہی ہیں، لیکن ادھر مدارس علماء وہ میں بڑا بچتا ہوں ان کاموں سے، لیکن بعض دفعہ حالات اس طرح کے ہوتے ہیں پھر جواب دیے بغیر راہ نہیں جاتا۔ پیچھے کوئی اس کو موٹیویشنل اسپیکر ہیں، وہ ساحل علی صاحب ہیں، ان کا کلپ دیکھ رہا تھا،
اور ساتھ وہ طاہر شرفی دیوبندی، حضرت وہ مولویوں کو رانا بنا، مولوی ہیں، مولوی یہ، مولوی وہ. میں صرف اتنا کہوں گا ساحل بھائی، آپ کے دل میں کیا ہے یہ تو اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے. لیکن پتر یاد رکھیے 3 پیس پا کے نا تے اسٹوڈیو تے بیٹھ کے گلا کرنا بڑی آسان نہیں. 15,000 12,000 تنخواہ تے 5 نمازاں اور 4 جو بھی پڑھاؤ اللہ کو پتہ جائے. باتیں کرنا بہت آسان ہے اور ہم نے تو بالکل توجہ نہیں کی، نہ مدرسوں کی جانب توجہ، نہ مسجد کی جانب توجہ، اور نہ ہی بہت سوکھ ہے سیٹ پہ بیٹھ کے 3 پیس پہن کے باتیں کرنا. میں آپ کسی کی دماغ کو اپنی کس دور سے ہم یہ گاڑی کیا بھائی ہے. میرا بیٹا محمد علی ہے، سیلری کتنی ہے 6,000. میں مسجد میں بیٹھا ہوں. دور کون سا ہے 2010 11 چھوٹا پہلا بیٹا 6,000 ہے وہ کم نہیں ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، اسی 6,000 میں سے میں نے بل بھی دیا، اسی 6,000 میں سے گراسری بھی ہے، اسی 6,000 میں سے تو اللہ پاک برکت دے دیتے ہیں. باقی تو اب کچھ بھی نہیں جیب میں. جی محمد علی کو 104 بخار ہے، ماں بھی جاگ رہی ہے، میں بھی اس سائڈ پہ منہ کر کے جا کر اللہ کا ذکر کرتا. اس نے رت ایک بات کی، پتہ کیا کہتی ہے؟ میں مسجد میں بیٹھی ہوں، یہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر کے پاس نہیں نہ لے کے جاؤں تو پھر اپنے ہاتھ سے گلا دبا دیا. یہ مسجد میں بیٹھا ہوں. ڈاکٹر سلیمان صادق صاحب 3 پیس پہن کے سیٹ پہ بیٹھ کے باتیں کرنا بڑا شوق ہے. راؤ ہے تھے 12,000 لے کے 3-5 نمازاں تے 4 جمعے پڑھاؤں نا دیکھ کھڑے باہر. پھر میں دیکھتا ہوں کام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تینوں اللہ دے بندے ہوش نہیں آنی ہے، تو تو پریشان ہو جائے گا. 12,000 میں بل کیسے دوں، 12,000 میں بچوں فیسیں کیسے دوں، 12,000 میں اپنا کچن کیسے چلاؤں. یہ تو اللہ کی قسم ہے. تم مولویوں کو باتیں کرتے ہو، یہ ولی ہیں اللہ کے، اللہ کی قسم. باتیں کرتے کمیاں پیشیاں ہیں نہیں، یہ ولی ہیں اللہ کے. کیا ہے 12,000 کا 12,000 تنہا نہیں ہے نا. یہ اگر آپ کو اصلاح کا شوق ہے اپنا طریقہ بدل دو. میں اتنا رویا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، ان دلوں کے علاوہ کر کہہ سکتا. انتظار کا فجر کی نماز ہو، اسی مقتدی کی محنت کروں، اسے 1,000 لوں اور اپنے بچے کو میں ہاسپٹل دے کے مسجد اور میں گھر آیا اور اپنے بچے کو ڈاکٹر کے پاس. یہ علماء کے حالات ہیں. اللہ کے بندو تم کا شکریہ ادا کرو. ان حالات کے باوجود بھی یہ اذانیں بھی دے رہے ہیں، یہ نمازیں بھی پڑھا رہے ہیں، یہ رب کے گھر کی ڈیوٹی کر رہے ہیں. بہت کچھ اس شعبے میں ہونا چاہیے تھا، لیکن تسی نات خامیر کر چھڑے اور اتنے امید کیے کہ حضرت 1 مہینے کے بعد مولوی صاحب کو 12,000 اتھوں جڑا سب تو پیچھے ہے وہ نات کھائیں اور بھی 40,000 ظلم دیکھو. اور پھر علماء کو باتیں جڑا سب تو مٹھے لیول ہے نا وہ بھی اور 40,000 تسی تو سٹو کے تو پڑھنا ہے جتے تسی کو پتہ مانگ کیتا وہ بھی بات ہے. اللہ کے بندو وہ تو ایک محفل میں 1 گھنٹہ پڑھ کے 80,000 لے جاتا. ان بیچاروں کے تو سالوں کے بھی ایسی نہیں بنتے، ان کے تو سالوں کے ایسی نہیں بنتے. پھر ان کو باتیں سب اللہ آپ کے سلامت رکھے. آپ نے اگر اصلاح کرنی تو طریقہ چینج کریں. دعائیں نا جو 2 ماہ کے لیے میری دعوت ہے، میری مسجد میں آ کے وہ صرف 12,000 میں آپ نے اپنا گھر چلانا ہے. بجٹ 12,000 کا ہوگا، اسی میں سے بل دینا ہے، اسی میں سے کھانا کھانا ہے، اسی میں سے بچوں کی فیسیں دینی ہے. پھر مجھے آپ نے بتانا ہے جو آپ کہہ رہے تھے نا مولوی 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 مولوی، پھر آپ کو پتہ لگے مولوی ہوتا کیا. توجہ کرو اپنی مسجد کی طرف، اپنے مدرسوں کی طرف اور اللہ کے گھر کی. میرا مین ایشو ہے یہ تو ظاہر کی مسجد ہے. اللہ بل آیا جی 2,15,000
2 لاکھ. 15 ہوا. آپ کو پتہ ہے زیادہ کرنی ہے, ایسی کرنی ہے. اور جو حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. بیٹھے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ہیں جو سب نہیں کے سکیں, جو اسی لیے تو اقبال نے میرا روک, اقبال کہتا ہے نہ دولت نہ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی, نہ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی کے بھی جڑی لگے اللہ رب العزت دے نام پہ. اب بتائیں جی 2,15,000 بل ہے, یہ پہلا 5,000 آ گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام. دسو جی اللہ کا نام ماشاء اللہ. دسیں